السلام علیکم ناظرین، سنو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو جامی میں آپ کے ساتھ محمد اشمت جامی۔ آج ہم نے مشاہد حسین سید صاحب کو زحمت دے رکھی ہے پروگرام کے اگلے حصے میں، جو ایرانین صدر کا دورہ پاکستان ہے یہ کس قدر اہم ہے، پھر امریکہ اور چین کے بیچ کیسے پاکستان توازن رکھے گا، خطے کی بدلتی صورتحال، بھارت کی جو جارحیت پاکستان کے خلاف رہی اس کا جو جواب دیا پاکستان نے، اس کے بعد جو پاکستان امریکہ کی محبتوں میں اضافہ ہے، پھر ایرانی صدر کا جو دورہ ہے، یہ سب کیسے ممکن ہوا، کیوں کر اہم ہے، نظریں کیوں پاکستان پر آ رہی ہیں، تفصیل سے ان سے بات ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے ذرا 5 اگست کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ملکی سیاست میں کل پاکستان تحریک انصاف نے ملک گیر احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پر چودھری صاحب لیڈ کریں گے، صوبائی صدور ان کے ہمراہ ہوں گے۔ اطلاع یہی ہے کہ گلی گلی، شہر، محلے، ہر جگہ پہ شہر میں احتجاج کرے گی پی ٹی آئی۔ لیکن اس سے پہلے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ نے سیکیورٹی بڑھانے کا مراسلہ سی پی او کو لکھ دیا ہے پنڈی کے، اور وہاں پہ اضافی نفری تعینات کی جائے۔ پنڈی شہر میں دفعہ 144 کے نفاذ کی اطلاع بھی ہے، جہاں 4 اگست سے 10 اگست تک سیاسی اجتماعات، ریلیوں اور جلسوں پر مکمل پابندی ہوگی۔ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جتنے بھی ان کے ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، ان کو اسلام آباد طلب کر لی ہے۔ وہاں احتجاج ہو سکتا ہے پارلیمان کے سامنے، سینٹ کے سامنے، اور یہاں پنجاب میں، پنجاب اسمبلی میں جو ایم پی ایز ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو بھی لاہور پہنچنے کی ہدایت کی۔ ایک بات کلیئر ہو گئی کہ اسلام آباد میں کوئی بڑا جلسہ، کوئی احتجاج، کوئی دھرنا وہ ہونے نہیں جا رہا۔ کے پی کے میں بھی پشاور کے جو ان کی تنظیم ہے، سرکولر سامنے آ گیا ہے کہ جگہ جگہ احتجاج ہوگا۔ پشاور اور خیبر میں حیات آباد ٹول پلازا پر علی امین گنڈا پور صاحب کی قیادت میں ریلی نکلے گی۔ اس احتجاج کا جو پلان ہے، اس سے پی ٹی آئی کیا حاصل کرے گی، جو بیرون ملک ان کے انیشیٹوز ہیں، اس سے کیا صورتحال ڈیمیجنگ ہوگی یا فائدہ مند ہوگی، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے سینئر سیاستدان قانوندان جناب فیصل فرید چوہے صاحب کو۔ چوہے صاحب بہت شکریہ۔ چوہے صاحب، آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے کہ پی ٹی آئی کل 5 اگست کو کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ میں نے تو خبر دی ویسے صحافی کہ یہ اطلاعات ہیں۔ سر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے جامنی صاحب کہ محمود خان اچکزئی صاحب یا تحریک تحفظ آئین پاکستان اس تاریخ میں حصہ نہیں لے گی۔ ٹھیک، وہ اخلاقی حمایت ضرور کریں گے، لیکن اچکزئی صاحب اس کو لیڈ نہیں کریں گے۔ نہیں کریں گے۔ یہ لیڈ کرنے کا جو ٹاسک تھا وہ عمر ایوب اور سلمان اکرم راجے کا تھا، ٹھیک، لیکن عمر ایوب صاحب تو ایک سالڈ وجوہات ہیں کہ ان کو سزا ہو گئی ہے، لیکن باقی جو ہیں وہ اس ذمہ داری سے جو ہے وہ بری ذمہ ہونا چاہتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس کو دوسروں لوگوں پہ پھینکا ہے بجائے کہ خود انیشیٹو لینے کے۔ اب کل کیا ہوتا ہے جو آپ نے اطلاع دی ہیں، اگر یہ درست بھی ہو جاتی ہیں تو سوال تو جو $1 ملین کویسچن یہ ہے کہ کیا اس سے عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو پائے گی؟ کیا اس سے وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس جو ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے؟ تو اس کا جواب میری دانست میں یا میری اسٹیمیشن میں نفی میں ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، چاہے وہ ملک کے اندر ہو چاہے ملک کے باہر ہو۔ جو اس وقت پرابلم ہے جامی صاحب تحریک انصاف کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ ہم آپ دیکھیں گے کہ ہمارے دوست جو ہے نا وہ زیادہ وہ گفتگو کرتے ہیں مسائل کے حوالے سے کہ جی ہمیں یہ مسئلہ ہے، حکومت نہیں نکلنے دیتی، ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بڑا آئرن ہینڈ ہے، ہمیں عدالتوں میں ریلیف نہیں مل رہا، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں، اس میں کوئی چیز غلط نہیں ہے، یہ 100% درست بات ہے۔ جھوٹے مقدمات ہیں عمران خان سے لے کے عام کارکنان تک، شہادتیں بھی ہوئی ہیں، ہمیں استبداد کا بھی، ریاستی جبر کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن جو چیز لیک کرتی ہے اس ساری گفتگو میں وہ جامی صاحب ہے حل، سولوشن۔ ہمارے پاس حل کیا ہے؟ تحریکیں حل نہیں ہوا کرتی۔ آپ روزانہ کنکریٹ کی دیوار سے سر پٹکنا چاہتے ہیں، آپ پٹکیں، آپ کے اپنا سر زخمی ہوگا۔ تو فیصل صاحب پھر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پھر حل ہے کیا؟ حل تو سر صرف ایک ہی ہے جامنی صاحب، وہ ہے سیاست، سیاسی ڈائیلاگ، سیاسی لوگوں کے ساتھ۔ یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جو کام کیا ہے جس طرح سے، یہ اس کا آغاز 1.5 سال پہلے ہو جاتا تو آج آپ کسی جگہ پہ ہوتے، اور بار بار کہنے کے باوجود سیاست نہیں کی گئی۔ اور خان صاحب کے ذہن میں آپ کو یاد ہوگا ان کا ایک پرانا انٹرویو ہے جس میں وہ یہ کہنا، وہ پنجابی میں وہ انٹرویو ہے، دہرانا ضروری نہیں، جس میں ان کا خیال ہے کہ بندے نکلیں، تو آئی تھنک وہ اسی کے اوپر ہیں ذہنی طور پہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حالات، واقعات، پولیٹیکل الائنس بنانا، پولیٹیکل سپیس حاصل کرنا، پولیٹکس کرنا،
یہ لیکنگ ہے اور خان صاحب کی ٹیم کی طرف سے بھی، اور مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی ایسا پلان ہے، اور ان کی جو قیادت ہے وہ بھی غیر سیاسی ہے. تو صاحب اس میں آپ دیکھیں نا جو تحریک تحریک تحفظ آئین پاکستان کی اے پی سی ہوئی، اس میں کئی ایک نکات بڑے قابل غور ہیں. نیا میثاق جمہوریت اس کی بات کی جا رہی ہے، سیاسی جماعتوں کو یہ بات کرنی چاہیے، گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کی جا رہی ہے، ٹروتھ اینڈ ریکانسلیشن کی بات کی جا رہی ہے. اور پھر آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ نون لیگ کے اندر سے خواجہ سعد رفیق جو حالیہ دنوں ٹویٹس کر رہے ہیں، وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ اے پی سی کا حصہ ہوں اور وہ بھی اس کی جو ڈیمانڈ ہے اس سے متفق ہو رہے ہوں. تو اگر اے پی سی میں جو رکھی گئی ڈیمانڈز ان کو خواجہ جیسے سینئر سیاستدان بھی سام ہاؤ اپنے الفاظ میں انڈورس کر رہے ہیں، گولڈن اپرچونٹی ہے کہ پولیٹیکل جو ڈائیلاگ ہے، پروسیس ہے، اس کو آگے بڑھایا جائے. لیکن اس میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم تو نظر آتا ہے. ویئر از پی ٹی آئی ان دس پروسیس؟ دیکھیے سر، پی ٹی آئی نے بہت ساری اپرچونٹیز لوز کی ہیں نا، سیاست تو کی نہیں. اور اب ہمارا ٹمپریچر اتنا زیادہ ہے دوسری جماعتوں کے، حکمران جماعتوں کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو ہم براہ راست تو بات ہو نہیں سکتی ہماری. دیکھیں یہ بات تو گیون ہے نا کہ آپ اگر جس حالات میں ان کے ووٹر ہمارے جو ساتھی ہیں وہ جس قدر ایک دوسرے کو پرسیکپا ہو جاتے ہیں، جس طرح سے یہ معاملات گرم ہوئے ہوئے، ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تو کوئی تیسرے ہی پلیٹ فارم ہی آنا نا، جو کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان میں ہو سکتا ہے ایک پلیٹ فارم گریجولی بن جائے. ہمیشہ سیاست میں آغاز اسی طرح سے ہوتا ہے، پہلے اپوزیشن اکٹھی ہوتی ہے. ابھی اپوزیشن بھی مکمل طور پہ اکٹھی نہیں ہے افیکٹولی، تو جب تک یہ یو آئی جو سب حالیہ دنوں نا سہیل بڑائی صاحب کا ایک پوڈ کاسٹ ہمارے دوست منصور علی خان کے ساتھ سامنے آیا، جہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور سے ذریعے خان صاحب کو یہ آفر کی گئی تھی بنی گالہ چلے جائیں. ان دنوں ہم نے بھی خبر اپنے تئیں دی تھی، لیکن اب سینئر صحافی جب بات کرتے ہیں تو تصدیق ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا جب وہ آفر لے کے گئے تو خان صاحب نے جوتی اٹھائی ان کے اوپر. شاید آپ بھی وہاں آس پاس موجود تھے. یہ واقعہ تھا کیا؟ آفر تھی، خان صاحب نے مسترد کی، غم و غصے کا اظہار کیا، واقعی جوتی لائی سی انہوں نے؟ نہیں، جوتی لانے والا تو آئی تھنک وہ محاورتاً وہ بات جو سہیل صاحب کرتے ہیں وہی کی ہے. ہوا یہ تھا سر، یہ جنوری 2025 میں، یہ اگر آپ کو یاد ہو تو گوہر خان اور علی امین خان کی ایپیکس کمیٹی کے موقع کے اوپر ملاقات ہوئی تھی، جی ٹھیک، جو کنسرن کوارٹر تھے. اور وہاں پہ علی امین نے یہ تجویز دی اور یہ انڈورس ہوئی کہ آپ ان سے بات کر لیں کہ اگر وہ بنی گالہ آتے ہیں تو اس پہ کوئی بات کی جا سکتی ہے. وہ پھر بات آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ٹاکس کو ویلکم بھی کیا تھا عمران خان صاحب نے جی اپنے میڈیا کے ساتھ جو گفتگو میں تھی اور ٹویٹ میں بھی. تو یہ وہاں پہ بات ہوئی. تو پھر خان صاحب نے بعد میں یہ کہا کہ پہلے آپ شاہ محمود قریشی صاحب، یاسمین راشد، باقی جو ہمارے دوست ہیں، اعجاز شوی صاحب، چیمہ صاحب اور محمود رشید صاحب سمیت دوسرے کارکنان ہیں، آپ ان کو پہلے ریلیز کریں، پھر آپ میری کیسز کی ابھی بات نہ کریں یا میرے حوالے سے کوئی بات نہ کریں. تو یہ بات پھر وہاں پہ وہ منڈے نہیں چڑھی. اس کے بعد علی امین کی بھی میٹنگ ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اسی سلسلے میں. تو خان صاحب کا بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بہت زیادہ، جس طرح سے ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا جی. تو اس کو برج کرنے کے لیے تو کوئی ہے نہیں ہے نا، طاقت بیچ میں ہے نہیں ہے، یا کوئی ایسا سورس نہیں ہے جو اس کو برج کر سکے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک آپ مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت کے ہاں سے میں نے یہ بھی سنا کہ ہم اب سوچیں گے، جس طرح سے نااہلیاں ہو رہی ہیں، سزائیں ہو رہی ہیں، کہ ہم نے استعفے دینے ہیں یا بائیکاٹ کرنا ہے. ڈو یو ریئلی تھنک سو کہ پی ٹی آئی کین آپٹ ایدر آف دی آپشن؟ اور وہ آپشن اگر آپٹ کرتے ہیں استعفوں کی یا بائیکاٹ کی، تو کیا وہ ہیلپ فل ہوگی فار دیئر کاز یا ڈیمیجنگ ہوگی؟ جب صاحب میرا خیال میں اس کا وقت گزر گیا. وہ سیاست میں وقت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. 26 نومبر کو جس دن یہ معاملہ ہوا تھا، اگر اس دن استعفے دیے جاتے تو پھر پریشر اور طریقے سے بننا تھا، پھر شاید وہ افیکٹو ہوتا. اب تو اگر آپ دے بھی دیں گے، آپ ہوں نہ ہوں، بیٹھے ہوں نہ بیٹھے ہوں، تو کوئی مقصد نہیں ہے. اور جس طرح سے گرپ ہے اس وقت، اس میں تو نئے الیکشن ہو جائیں گے، بندے وہ اپنے لے آئیں گے، پھر ان کی پیپل پارٹی کے اوپر بھی ڈپینڈنس کم ہو جائے گی، اور آپ اپوزیشن کی جو آپ تھوڑی بہت پالیٹکس کرتے ہیں اس سے بھی آپ دور ہو جائیں گے. اور پھر آپ یہاں پہ جب آپ ایوانوں سے نکلتے ہیں تو اس وقت خان صاحب تھے، شاہ صاحب تھے، فواد چوہدری صاحب تھے، حماد تھے، اور دوسرے جو دوست تھے وہ اسمبلیاں توڑنے کے حق میں تھے. مونس لائی اور پرویز لائی،
نہیں تھے اس حق میں، دوسرے بالکل کچھ ٹھیک، بالکل دوست، ٹھیک میں نہ چیز بھی شامل تھا اس میں. میرا خیال تھا کہ سسٹم کے اندر رہنا چاہیے ٹھیک. کہ اور وہیں سے بات کرنی چاہیے، لیکن ان کے اپنا ایک ظاہر فیصلہ تو خاص صاحب نے کرنا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، اب اگر آپ باہر نکل بھی جائیں گے تو اس کا کیا فائدہ کیا ہوگا آپ کو؟ جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا کہ بالکل تحریک اگر آپ کل بندے نکل بھی آتے ہیں، زیادہ نکل آتے ہیں، چلو لیٹس سپوز، پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہونا. بالکل ٹھیک. تو اس فیضل لیے صاحب جو بہت ہے شکریہ، یہ بہت شکریہ سر آپ کے. آپ نے 5 اگست کے حوالے سے پی ٹی اے کی جو اسٹریٹجی اس کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا. اب یہاں لے رہے ہیں ہم بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مشاہد حسین سید صاحب. ان سے بڑی عام گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان جناب مشاہد حسین سید صاحب نے. آپ کو یاد ہے کہ ایرانی صدر دورہ پاکستان مکمل کر کے واپس جا چکے ہیں. بڑا تاریخی دورہ ہے، بالخصوص ایران اسرائیل جنگ کے بعد وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. اس جنگ میں پاکستان کا کردار تھا کیا؟ ایرانین پارلیمان میں شکریہ پاکستان کے نعرے بھی لگے، اور یوں لگا کہ جو ہمارے روایتی تعلقات تھے اس میں ایک نئی جہد جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے. روایتی طور پر ہم نے دیکھا کہ ایران ہمارا ہمسایہ اسلامی ملک ضرور، لیکن تعلقات ان کی طرف بھارت سے زیادہ قربت والے تھے. لیکن اب ایران اسرائیل جنگ اور پاکستان کا جو کردار اور پھر ان کا یہاں آنا، کیا اس کے بعد یہ تعلقات بدلیں گے بھارت کے ساتھ؟ ریجنل جو صورتحال ہے اس پر کیا اثرات ہوں گے؟ پاکستان سے ان کو کیا توقعات ہیں؟ پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اور پھر امریکہ اور پاکستان کی جو قربتیں ہیں اس کا ذکر بھی ہم کریں گے، بالخصوص جو سیٹ بیک بار بار نریندر مودی کو ہو رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ہاتھوں، اس کو بھی تفصیل سے ہم ڈسکس کریں گے. تو مشاہد صاحب از ون آف دوز جن کی ایرانین سے تفصیلی ملاقات بھی ہوئی، آپ نے ان کی سٹیٹمنٹس بھی دیکھیں، تو یہاں سے ان سے گفتگو شروع کریں گے. مشاہد صاحب بہت شکریہ سر. آپ نے کئی دہائیاں سیاست کو دیں، صحافت کو دیں، سفارتکاری کو دیں، تو ہم آپ سے سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا اب ایران جو ہمارا دوست ملک ہے، ان کے جو صدر ہیں، ان کو یہ ادراک ہوا کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ جو ہے جس کا پس منظر بڑا واضح ہے، اور جب میری ان سے ملاقات ہوئی جس کا ذکر کیا ہے، وہ پہلے دن جب پہنچے رات کو پرسوں، تو ہماری 1.5 گھنٹے کی ملاقات تھی چھوٹا سا گروپ میں، اور اس میں بڑا واضح تھا کہ ایک مقصد ان کے دورے کا تھا کہ پاکستان کا بھرپور شکریہ ادا کرنا. ٹھیک کہ تھینک یو پاکستان، جس طرح پاکستان نے زوردار طریقے سے حمایت کی، یکجہتی کا اظہار کیا، اور کوئی لگی لپٹی کے بغیر. اور میرے خیال میں ہمارے ایرانی دوستوں کو بھی کچھ سمجھ آ گئی ہے. ان کو پہلے وہ کہتے تھے جیسے انگریزی میں they were mixing their drinks کہ جی انڈیا بھی ہے تو پاکستان بھی ہے، لیکن جی اسرائیلی جارحیت کی پوری حمایت ہندوستان نے کی، بالکل، جو ایران کے خلاف، اور پاکستان میں بھی جو انڈیا نے استعمال کیے ہرپ میزائلز، جو ڈرونز جو اسرائیلی ہیں، اسرائیلی آپریٹرز تھے. تو ایک انڈو اسرائیل ایکسس ایک مشترکہ دشمن ہے، ایران کا بھی پاکستان کا بھی، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا بارڈر تافتان کا اسرائیل بارڈر بن جائے. تو ایرانیوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس دوران میں، اس جنگ میں کون ان کے ساتھ کھڑا رہا اور کس نے منافقت کی اور کس نے دوگلا پن کیا. تو یہ پیغام میرے خیال میں اب واضح طور پر چلا گیا ہے ان کے قیادت. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد، اس جنگ کے بعد، بھارتی کردار کے بعد، اب جو پاکستان کے ساتھ قربتیں واقعی ایک نئی جہت اختیار کریں گی. جی، اور میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ڈیلیگیشن میں، جو سیستان بلوچستان کے گورنر ہیں، ایرانی بلوچستان کے، وہ بھی موجود تھے. وہی از این ایتھنک بلوچ، ایرانی بلوچ، اور وہ اردو بھی بولتے ہیں. اچھا، تو ان سے بھی ملاقات ہوئی، ان سے بھی گپ شپ ہوئی. تو یہ بڑا اہم ہے کیونکہ بلوچستان کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ حال ہی میں 12 جون کو ایک اسرائیل نواز تھنک ٹینک ہے، نام نہاد تھنک ٹینک ہے، میمری، جی، MEMRI، مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ، واشنگٹن بیسڈ. انہوں نے بلوچستان سٹڈیز پروجیکٹ شروع کیا ہے، جو دونوں ایران اور پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ بلوچستان کا صوبہ کچھ ایران میں بھی ہے، کچھ پاکستان میں بھی ہے، تو اس حوالے سے شروع کیا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈیفرنٹ کارڈز کھیلے جائیں تاکہ عدم استحکام پھیلایا جائے پاکستان کے خلاف بھی اور ایران کے خلاف بھی. تو ہمارے جو چیلنجز ہیں، ہمارے جو دشمن ہیں، وہ مشترکہ ہیں، اور اس لیے بارڈر سیکیورٹی کے حوالے سے اور ایک دوسرے کے جو اپنی سلامتی کے حوالے سے ہمارے چیلنج چونکہ مشترکہ ہیں، تو اس میں بھی کافی تفصیلی گفتگو ہوئی. مشاہد صاحب، یہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے اگر سیستان کے گورنر یا عہدیدار وہاں موجود تھے جن کا آپ نے ذکر کیا، پاکستان کی جو کنسرنز ہیں
اس خطے کے حوالے سے جو بلوچستان ایران میں واقع ہے اور جو ہمیشہ ہم نے ان کا اظہار بھی کیا، بلکہ کلبھوشن بھی انہی کی سرزمین سے یہاں پاکستان بلوچستان پہنچا، تو ان کی یہاں موجودگی، ان کے ساتھ جو ڈائلاگ ہوا، کیا ایران ہمارے تحفظات کو اس سلسلے میں اب سمجھتا ہے، اس کا ادراک کرتا ہے، تعاون کرنے کو تیار ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب کافی فرق پڑ گیا ہے. وہ اس 10 سال پہلے جو واقعہ ہوا تھا، کلبھوشن جو چابہار سے پکڑا گیا تھا، چابہار سے پاکستان آیا تھا، پکڑا گیا تھا. دیکھیں نا آپ، پاکستان کے 2 انٹیلیجنس نمائندے جو ہیں اس وقت زاہدان میں موجود ہیں. ایران کے 2 انٹیلیجنس نمائندے اس وقت تربت میں موجود ہیں. اچھا، ہماری ایک بارڈر میکنزم اور جوائنٹ میکنزم، سیکیورٹی میکنزم ہو گیا ہے، کوارڈینیشن ہو گئی ہے. پھر ہمارے آرمی چیف، ان کے آرمی چیف کا تبادلہ بھی ہوا تھا اسی سال، ملاقات بھی ہوئی تھی. اور ہماری جو انٹیلیجنس آرگنائزیشنز میں بھی کافی روابط ہے، قربت ہے. تو اس وقت کافی اعتماد کا ہے. اب باقی ہے کہ دونوں ممالک کی کوشش ہے کہ ان کی جو سرزمین ہے، خاص طور پہ جو 900 کلومیٹر کا پاکستان ایران بارڈر ہے، اس کے دونوں طرف کچھ ان گورنڈ اسپیسز ہیں جس میں نان اسٹیٹ ایکٹرز، بی ایل اے کے لوگ کچھ ادھر موجود ہیں ایران میں، کچھ ان کے جو ہیں ایرانی مخالف جسے کہتے ہیں جند اللہ یا جیش العدل، وہ پاکستان سرزمین، اس میں ڈرگ سمگلرز بھی ہیں، کرمنلز بھی ہیں، دہشت گرد بھی ہیں اور سیپریٹسٹ بھی ہیں جو علیحدگی ہیں. تو دونوں کو قابو پانا میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کا فرض ہے. اور اس لیے یہ کوارڈینیشن کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ یہ بارڈر جو ہے بڑا مشاہد صاحب، پاکستان ایران اور ترکی کے درمیان کسی زمانے میں وہ RCD نامی تنظیم بھی ہوا کرتی تھی، غالباً 64-65 میں بنی، پھر 80 کی دہائی میں ایران نے معطل کر دیا، 85 میں اسے ECO کا نام دیا گیا، لیکن وہ کوئی کمال نہیں کر سکی. اب جو ایرانی صدر کا دورہ ہے اس کے بعد پھر علاقائی تعاون اور وسطی ایشیائی ممالک تک ان کی رسائی، یورپ تک رسائی، اس کی باتیں ہو رہی ہیں. کیا یہ عملی طور پر ممکن ہوگا پر پاکستان ایران کے ایسے RCD کی طرز پر کسی ایک سسٹم کا حصہ بنے، رسائی ملے، روٹس کھلیں، تجارت ہو؟ نوئنگ دی انٹرنیشنل سینکشنز، ایک نیا پہلو آ گیا ہے. RCD کی ریجنل کوآپریشن اور ڈیولپمنٹ یہ شروع کی تھی اس زمانے میں جب 64 میں پاکستان اور ایران اور ترکی کے درمیان اور اچھا ہمارا قریبی تعاون بھی تھا. ہم ایک ہی بلاک کا حصہ بھی تھے، مغربی بلاک کا، سینٹو کا حصہ بھی تھے. سینٹرو تھی سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن جس کا ہیڈ کوارٹر اینکرا میں تھا. وہ ملٹری الائنس تھا امریکہ کے ساتھ مل کے اور برطانیہ کے ساتھ مل کے. تو اب پھر ایرانی انقلاب کے بعد وہ ختم ہو گیا. اب یہ نیا جو پہلو آیا ہے چائنا فیکٹر، جو بات کی جا رہی ہے ایران کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی، کیونکہ دونوں ایران اور پاکستان ایک تو ہمسایہ برادر ممالک ضرور ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو چین ہمارا جو ہمسایہ ہے اس کی دونوں سے بہت قربت ہے. پاکستان سے تو بہت زیادہ ہے، چٹان کی طرح چین ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے. ان کی ایرانیوں سے بھی بڑی اچھے تعلقات. تو ایران نے یہی بات کی ہے کہ جو شاہراہ ریشم تھی، سلک روڈ 2000 سال پہلے، وہ جو موجودہ ایران کا حصہ ہے، جو موجودہ پاکستان ہے، یہ وہاں سے گزرتی تھی. تو اس کو ریوائیو کیا جائے کہ پاکستان اور ایران اور چین یہ مل کے جو سلک روڈ کا حصہ بنے. اور ویسے بھی جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، BRI، صدر شی جن پنگ کا، چینی صدر کا، جس کا ایک اہم ستون CPEC ہے، تو ایران بھی چاہتا ہے کہ اس کا وہ حصہ بنے تاکہ پاکستان کے ذریعے ہم وہ سینٹرل ایشیا، چائنا انٹر کریں، چائنا سے پھر سینٹرل ایشیا اور سینٹرل ایشیا سے پھر یورپ. یہ میرے خیال میں ڈویبل ہے کمیونیکیشن کے حوالے سے، کیونکہ ریلوے کی کمیونیکیشن اگر یہ چائنا اور ممکن ہوتا ہے تو obviously اس خطے کے لیے، ان ممالک کے عوام کے لیے اس میں کئی ایک پھر امیدیں پیدا ہوں گی. لیکن میں مشاہد صاحب آپ سے ایک بڑا عام فہم نقطہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں جو زیر بحث رہا پاکستان میں، بالخصوص ایران اسرائیل جنگ کے بیچ. لوگ یہ سوال اٹھاتے رہے، بالخصوص اپوزیشن یہاں پہ، کہ پاکستان نے ایسا کیا کردار ادا کیا کہ شکریہ پاکستان کے نعرے لگے اور ٹرمپ صاحب نے کہا کہ دے نو ایران بیٹر دین مینی ادرس. اس کے حوالے سے ڈھکے چھپے الفاظ میں تبصرہ تو ہوا، بٹ سنس یو ہیڈ بن پارٹ آف تھک اینڈ تھن، تو کچھ آپ سے سننے کی خواہش ہے کہ جو عوام سمجھ سکیں. لیکن یہ اس کے 2 پہلو ہیں. جی، ایک تو ہے ایز اے بردرلی نیبرنگ کنٹری، پاکستان نے پورے جو ان کو سیاسی، سفارتی، پبلک سپورٹ کیا، اور اس وقت پاکستان UN سیکیورٹی کاؤنسل کا ممبر ہے. ہم نے میٹنگ بلائی، ہم ممبر بھی ہیں IAEA کے، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی،
اور ایرانیوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں لگتا تھا کہ پاکستان نہیں بول رہا، ایران کا نمائندہ بول رہا ہے UN سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی، اور IAEA جو وینا میں ہے آسٹریا میں، انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی. ایک تو یہ کلیئر ہوگی کہ ایک کلمہ حق کہنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو یہ بات. دوسرا یہ تھا کہ اسی دوران آپ کو یاد ہے کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایک ملاقات تھی صدر ٹرمپ کا لنچ کے 19 جون غالباً، اور وہ ایک بڑا کروشل اسی پیریڈ یا اس سے پہلے 9 جون سے کب تھا وہ پیریڈ تھا 9 میرے خیال میں. اور اس دوران ٹرمپ نے بھی کہا، اور میں نے کہا تھا پبلکلی کہ میں کہا کہ میرا جو تجزیہ ہے کہ اس میں ایران ایشو بہت امپورٹنٹ. ٹھیک ہے نا، ٹرمپ روایتی لیڈر نہیں ہے، بالکل ٹھیک. وہ امریکہ کے روایتی لیڈر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں CIA نے کیا کہا، پینٹاگون نے کہا. میں پاکستان سے سنوں، اور ویسے بھی پاکستان اس کو اسرائیل انڈیا کو ہرایا تھا، تو وہ ٹرمپ لائکس ونرز اینڈ انڈیا از اے لوزر. تو وہ انہوں نے پاکستانیوں سے سنا. تو ہم نے جو ان کو مشورہ دیا کہ جناب اگر جنگ بھڑکتی ہے تو یہ خطے کے لیے اچھا نہیں، یہ نہ ایران کے لیے اچھا ہے، نہ خطے کے لیے، نہ پاکستان، نہ امریکہ کے لیے، کیونکہ اس جنگ کے کئی نتائج ہو سکتے ہیں. تو ہم نے ایک قسم کا ایک مثبت کردار ادا کیا جس میں ایران کے جو مفادات تھے اس کا تحفظ بھی ہم نے میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ دا ہائیسٹ لیولز ان واشنگٹن ایک ان کی آواز اٹھائی. اور اسی لیے مارکو روبیو نے بھی پبلکلی کہا کہ وی آر گریٹفل ٹو پاکستان فار دیئر رول آن دس ایران. مشاہد صاحب، کیا یہ تاثر درست ہے کہ جو بہت بڑی بات ہے جی؟ بالکل ہے. کیا یہ تاثر درست ہے سر کہ جو اسرائیلین آفیشلز اور سام ہاؤ ایک زمانے میں امریکی حکام بھی ایران میں رجیم چینج کی اوپینین کے اوپر بات کر رہے تھے اور آپشنز کو ایکسپلور کر رہے تھے، تو کیا یہ بات درست ہے کہ پاکستان غالباً ان چند ایک ممالک میں ہے جنہوں نے اس آپشن کے حوالے سے رائے دی اور سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ رجیم چینج کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی، نہ کیجیے گا اور پھر ٹرمپ رکے؟ دیکھیں نا، یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ جو اصل منصوبہ تھا جو اسرائیلی لابی کا، نیتن یاہو کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کو پھنسایا انہوں نے، اسرائیلی لابی نے. اس کا ارادہ نہیں تھا جنگ کا، انہوں نے پھنسایا کہ جناب وہ تو چڑی نہیں پھڑکے گی. جس طرح عراق میں حکومت چینج ہوئی ہے، سیریا میں چینج ہوئی ہے، ایرانی بھی ایسے ہوگا. اور انہوں نے تیار بھی کر دیا تھا، شاہ ایران کا جو بیٹا ہے وہ جو ہے باہر بیٹھا پیرس میں رہتا ہے، اس کی تیاری ہو گئی تھی. پاکستان نے، اور میں سمجھتا ہوں دوسرا ایک اور ملک اس کا بڑا مثبت کردار ہے جو ایرانی کہتے ہیں، وہ سعودی عربیہ. اچھا، ان دونوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ رجیم چینج کوئی مخول نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ ویسے بھی اس خطے میں اس کے بہت خطرناک نتائج ہوں گے، ممکن بھی نہیں، اور اس میں بڑی خون ریزی جنگ ہو جائے گی. تو میرے خیال میں امریکن جو حکومت ہے، خاص طور پہ میں ٹرمپ کو سمجھتا ہوں کہ میں بات ٹرمپ کی کر رہا ہوں کہ ہی از دا ڈیسیژن میکر رائٹ ناؤ. انہوں نے ان کو سمجھ آ گئی کہ جناب یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا سارا مسئلہ. تو وہ پاکستان کا اس حوالے سے بھی، تو ایران کو یہ معلوم ہے کہ یہ ایک بڑا مثبت کردار تھا. تو ایک بہت نازک موقع پہ پاکستان نے وہ باتیں کی جو ایران کے سلامتی، ایران کی حکومت کے دفاع کے حوالے سے بڑی اہم تھی. اور وہ اور اس کو ہماری ٹاکس بھی چل رہی تھی ایٹ دی ہائیسٹ لیول. آفٹر آل اٹ واز ٹرمپ جو مل رہا تھا خود ڈائریکٹلی ود آرمی چیف، اور اس کے ساتھ اسٹیو وٹکوف تھا جو مڈل ایسٹ کا ہے، ایران کے لیے بھی اور مڈل ایسٹ کے لیے. جی بالکل. اچھا مشاہد صاحب، یہ جو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، بڑی خوشائند سٹیٹمنٹس آتی ہیں. مارکو روبیو بار بار اسحاق ڈار کو بھی اب فون کرتے ہیں، اور اکانومسٹ نے بھی لکھا ہوا ہے آج جس طرح سے فیلڈ مارشل کی امریکی صدر سے ملاقات ہوئی، وہ کہتے ہیں یہ سفارتی تبدیلی کا آغاز تھا. انڈیا کو بار بار سنا بھی رہے ہیں ٹرمپ صاحب. تو ان نئے تعلقات میں کہوں گا اپنے الفاظ میں کہ یہ جو نئی محبت نے جنم لیا ہے ٹرمپ اور ہماری انتظامیہ کے بیچ، اس پر کیا ایران کو کوئی تشویش ہے، اور چین اس حوالے سے کہاں کھڑا ہے؟ کیونکہ ہمارا ہمیشہ سے مسئلہ یہ رہا ہے کہ وہ جو فائن بیلنس ہے وہ کیسے مینٹین کرنا ہے. میرے خیال میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، یہ ہم ماضی میں کر چکے ہیں. لیکن جب پاکستان جب سب سے قریبی اتحادی تھا امریکہ کا 1960s میں کولڈ وار، فیلڈ مارشل ایوب خان پاکستان کے صدر تھے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہمارے وزیر خارجہ تھے. اس وقت ہم نے چین سے دوستی شروع کی جب چین کا دشمن امریکہ بھی اور سوویت یونین تھا. 2 سپر پاور تھی اس وقت، دونوں خلاف تھے چین کے. ہم نے کہا ہمارے مفادات کا تعلق ہے، ہم نے ان سے کی، اور امریکہ نے ایکسیپٹ بھی، ناراض ضرور ہوا لیکن ایکسیپٹ کیا. اور پھر ہم نے امریکہ کی صلح بھی کرائی چین کے ساتھ. تو ہم اس راستے سے گزر چکے ہیں.
اب ان کو پتا ہے کہ ہمارا جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ پچھلے ہفتے کیا ہوا, آرمی چیف گئے چائنا, بہت اچھا استقبال ہوا, اور انہوں نے کیا کہا کہ جی ہمارا جو ہے یہ شیئرڈ انٹرسٹ ہیں اور کامن ہماری اپروچ ہے جو علاقے میں چیلنجز ہیں, اور پاکستان آرمی جو ہے ایک ضامن ہے استحکام کی اس خطے میں. یہ چائنیز نے کہہ رہے ہیں, یعنی کہ اس خطے سے مراد ہندوستان کے حوالے سے. تو وہ بڑا ایک پکا اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے. جو جہاں تک صدر ٹرمپ کا تعلق ہے اس سے میں کہتا ہوں کہ یہ 3 C's ہیں. اچھا, کرپٹو, critical minerals, اور critical minerals آج کل جامی صاحب it is the new oil in the 21st century, اور تیسرا counter terrorism. تو اس حوالے سے یہ تینوں ایریاز ہیں, اس میں کوئی تضاد چائنا کے ساتھ نہیں ہے کہ ہم چائنا کے ایکسپینس میں یا جو امریکہ سے یہ چیز ہے. اور امریکن انیشیٹو, یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ٹرمپ نے ایسا موقع اختیار کیا ہے جس میں انہوں نے پاکستان اور ہندوستان کو برابری کا مقام دیا, کشمیر ایشو بھی ریوائیو کیا, اور پاکستان کے بلکہ موقف کی تائید بھی کر دی کہ 5 جہاز ہم نے گرائے ہندوستان کے, حالانکہ گرائے تو 6 تھے. تو اس حوالے سے ہندوستان کو کافی تکلیف ہے اس چیز کی. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آئدر اور اپروچ ہے کہ یا یہ ہے یا وہ ہے. وی ہیو اے ویری اسٹرانگ ریلیشن شپ. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ 4 کی کیپٹلز ہیں, تہران, واشنگٹن ڈی سی, بیجنگ, اور میں ماسکو بھی ایڈ کر دوں گا. چاروں جگہ اس وقت بیک وقت پاکستان کا ایک اعتماد کا رشتہ ہے, احترام کا رشتہ ہے, عزت کا رشتہ ہے, ہمارا انگریس بھی ہے, ہمارا ایک کارڈیالٹی بھی ہے دا ہائیسٹ لیول. ادھر رہبر انقلاب کہہ لیں ایران میں, ادھر وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ, اور چائنا تو ویسے چٹان کی طرح کھڑا ہے. اور ماسکو میں ابھی ریسنٹلی گیا بھی تھا, رشین فارن منسٹر کو بھی ملا لاوروف, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وی ڈونٹ لک ایٹ پاکستان تھرو دی لینزز آف انڈیا. اچھا, یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ وی آر ان ا ویری, یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے سر. یہ اگر روسی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھارتی لینس کے ساتھ پاکستان کو نہیں دیکھتے, تو آئی تھنک یہ تو بہت بڑی شفٹ ہے ان کی اپروچ میں. میں ذرا چھوٹی سی مختصر بریک لے لوں, بات ادھوری رہ گئی ہے, میں پوری کر رہا ہوں آپ سے. چھوٹی سی پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم روایتی سیاست پہ تجزیہ یا گفتگو نہیں کر رہے. بدلتے جو حالات ہیں بین الاقوامی سطح پر, ریجنل سطح پر, اور پاکستان کا جو کردار ہے, جو دورے ہو رہے ہیں پاکستان کے, یہاں ایرانی صدر ہوں یا پھر ٹرمپ سرکار سے محبت ہو, مارکو روبیو کو فون ہو, اس سلسلے میں مشاہد حسین سید صاحب آج ہمارے مہمان ہیں اور ان سے گفتگو ہو رہی ہے. بریک سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ مشاہد صاحب نے کہا کہ جو رشین فارن منسٹر ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی حالیہ, اور انہوں نے کہا کہ اب پاکستان کو وہ بھارتی لینس سے نہیں دیکھتے. اس یہ شفٹ کیسے ممکن ہوئی مشاہد صاحب؟ یوزلی تو انڈیا کا انحصار انرجی سیکٹر میں پورا رشیا کے اوپر ہے, دفاع میں پورا رشیا کے اوپر ہے, جو ان کے HQ-10 اور دیگر جو دفاعی نظام ہے وہ سارا روس سے آیا ہوا ہے. بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس شفٹ کے علاوہ ملاقات کے بعد ایک کانفرنس تھی جس میں وہ افتتاحی اسپیکر تھے اور میں کنکلوڈنگ اسپیکر تھا. یہ ماسکو سے باہر ایک شہر ہے, ادھر تھا. تو لاوروف نے, میں سمجھتا ہوں انڈائریکٹلی انڈیا کی تنقید بھی کر دی. ہمارے انڈین دوستوں نے کہا تھا کہ ہم کوڈ میں جا رہے ہیں. کوڈ کو پتا نا آپ کو, کہ امریکہ, انڈیا, جاپان اور آسٹریلیا, اور اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم تجارت کے لیے جا رہے ہیں, اقتصادی تعلقات کے لیے. لیکن کہتے ہیں بعد میں ہم نے دیکھا کہ کوڈ میں تو ایک فوجی عنصر بھی ہے, ان کی ملٹری ڈرلز ہو رہی ہیں, نیوی کی ڈرلز ہو رہی ہیں. تو انہوں نے اس کی بھی کی اور کہا کہ ہندوستان کو بھی محتاط ہونا چاہیے ان چیزوں سے. تو ان کا یہ ویو ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ ہندوستان گو کہ کہتا ہے کہ ہم روس کے بہت قریب ہیں, لیکن امریکہ کی گود میں جا بیٹھا ہے. اچھا, پوری طرح اور کافی حد تک. اور اس وقت جو نیو الائنمنٹ ہے, یوکرین میں تو جنگ ہو رہی ہے جس میں امریکہ اور یورپینز ایک طرف ہیں اور روس ایک طرف ہے. تو روس کو تھوڑا سا یہ گلا ہے کہ ہماری اتنی یاری دوستی کے باوجود انڈیا از سیلنگ ان بوتھ بوٹس. انڈیا تو یہ نا ہر سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے, ادھر سے مل جائے جو بھی مل جائے, جدھر دال لگ جائے, اس ٹائپ کی چیز ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی ان کو مایوسی ہوئی ہے ہندوستان سے. اچھا مشاہد صاحب, یہ اس کے پیرلل جو ریسنٹلی جو ٹرمپ صاحب کی ریسنٹلی جو اسی نقطے سے جڑی جو ٹرمپ صاحب کی ٹروتھ سوشل پہ اسٹیٹمنٹ تھی انڈیا کے حوالے سے, اس میں تو سیدھا وہ تانا دے رہے ہیں کہ آپ روس سے انرجیز کی اور دیگر چیزیں پوری کرتے ہیں, روس کی گود میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر ٹیرف جیسے انہوں نے عائد کیا اور پاکستان کے جو رعایت کا اعلان کیا. تو یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ٹرمپ سرکار چاہ رہے ہیں یا چاہ رہی ہے
کہ انڈیا اپنا دفاع یا انرجی کا ریلائنس امریکہ پر کرے, روس کو چھوڑے تو پھر سب اچھا ہے, اور ہمارا جو کردار ہے سیز فائر کا وہ مان لے. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ٹرمپ اس کو ضد بنا چکے ہیں کہ جس طرح سے انڈین گورنمنٹ سیز فائر کے اوپر ان کے کردار کو ڈینائی کر رہی ہے, مان نہیں رہی, اور وہ بار بار ہٹ بیک کر رہے ہیں. اب کل تک تو 32 یا 34 بار وہ کہہ چکے ہیں یہ اسٹیٹمنٹ. جہاز پہ چڑھنے سے پہلے بات کرتے ہیں, جہاز سے اترنے سے پہلے بعد میں بات کرتے ہیں. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے. ایک تو ان کے جو ڈپٹی چیف آف سٹاف ہے اسٹیو ملر نے بھی کہا ہے کہ انڈیا تو رشین وار ایفرٹ کو ہیلپ کر رہا ہے ان کے تیل لینے سے. اصل میں ٹرمپ از لائک اے پاکستانی پولیٹیشین, بھولتا نہیں ہے, دل پہ رکھتا ہے. جب ٹرمپ, آپ کو یاد ہوگا جولائی 2019 میں جب مودی گیا ہیوسٹن تو ہاؤڈی مودی ایونٹ ہوا, تو اب کی بار ٹرمپ سرکار, یہ انہوں نے بڑا فخر کا اعلان کیا مودی نے. جب 2020 میں ٹرمپ الیکشن جیت ہار گیا اور وہ بائیڈن آ گیا تو یہ بائیڈن کو ملنے گئے مودی, اور اس وقت ٹرمپ تو برے حال میں تھا, ان کے خلاف کیسز تھے, اس کے اختلاف کہہ لیں, اور ہی واز ان دی ڈاگ ہاؤس. تو انہوں نے, ٹرمپ نے خواہش بھی ظاہر کی ان سے ملاقات کرنے کی, تو مودی نے ٹائم نہیں دیا. مودی نے, آپ کہہ سکتے ہیں, سنب کیا, اور اس نے بڑی خاص مبارکباد دی بائیڈن کو کہ جناب بڑا زبردست الیکشن آپ جیتے ہیں, ہم بڑے خوش ہیں. اور بائیڈن نے بڑی اس کی, آپ کو پتا ہے, آؤ بھگت بھی کی, بائیڈن نے پیمپر بھی کیا انڈیا کو بہت, ہو جو تھی وہ ڈیموکریسی سمٹ, اور یہ وہ بڑا جمہوریت ہے. ٹرمپ دل میں بھولا نہیں ہے, ٹرمپ وہ اس کا بھی بدلہ لے رہا ہے. اور پلس وہ جان کے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, تم اگر مجھے کریڈٹ نہیں دیتے جو میں نے, پاکستان دے رہا ہے مجھے کریڈٹ, تو ٹھیک ہے پھر میں بھی تمہیں ذلیل کروں گا, تمہیں ایکسپوز کروں گا. اور ہر موقع پر وہ امبیرس کر رہا ہے, ہر موقع پر. اور ہندوستان کی جرت نہیں ہوئی کہ اس کی تردید کرے یا اس کو تنقید کرے ٹرمپ کی. تو یہ بھی ایک میرے خیال میں ہندوستان کے برے دن آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں 1962 کے بعد جب نہرو کو شکست ہوئی تھی چائنا سے, 1962 کی انڈین چائنا وار کے بعد, ہندوستان کی اتنی بڑی شکست سیاسی, سفارتی, فوجی اور ملٹری اور میڈیا میں نہیں ہوئی جو اب مئی میں ہوئی ہے پاکستان کے ہاتھوں. اور اس میں جو امریکن کردار دیکھ لیں, اور وہ بھی ان کے حق میں نہیں گیا. تو اس کو انڈیا از ان بٹ آف اے فکس, وہ پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم کیسے کریں, کیا کریں, اینڈ دے آر ویری اپسیٹ آن دیٹ. مشاہد صاحب ایک بڑی سادہ سی بات ہے سر, سادہ سی بات ہے کہ آج سے 2-3 ماہ پہلے تک جے شنکر کی جو باڈی لینگویج یا پاکستان کے بارے میں ان کی جو گفتگو تھی, وہ کئی انٹرنیشنل جو فورمز تھے وہاں وہ پاکستان کا نام لینا پسند نہیں فرماتے تھے, بات کرنا پسند نہیں فرماتے تھے, اور پاکستان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اپنے تجزیے میں. مودی جی ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور پاکستان کے بارے میں یوں گفتگو کی کہ جیسے کوئی اچھوت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. لیکن اور پھر یہ جو آپ نے کوارڈ کا ذکر کیا نا سر, کوارڈ کا ذکر کیا, کوارڈ کے ذریعے بھی اور امریکہ کی جو اوور ویلمنگ ان کے ساتھ محبت تھی, اس کے ذریعے اس خطے میں چین کے مقابلے میں ایک تھانے دار کھڑا کیا جا رہا تھا. لیکن جو بھی ان کی اینٹیسپیشنز تھیں وہ غلط ثابت ہوئیں. بری طرح سے پٹا بھارت جنگ میں, جس طرح سے طیارے گرے, وہ رائٹرز نے بھی اب خبر چھاپ دی ہے, جس طرح سے ان کی انٹیلیجنس فیلئر ہوا. تو آئی تھنک وہ جو اوور ایکسپوجر ہوا ان کی ڈیفنس کا, اسٹریٹجی کا, اوور ویلمنگ جو ان کو کانفیڈنس تھا, آئی تھنک دس مائٹ بی دا بیسک ریزن کہ جو امریکہ جیسی طاقت سے لے کے روس اور دیگر ممالک کی بھی آنکھیں کھلیں کہ تو غلط جگہ انویسٹمنٹ ہو رہی تھی. دیکھا نا, ایک پہلوان آپ تیار کرتے ہیں کہ یہ وہ بڑا زبردست ہے اور بڑے بڑے پہلوان سے لڑے گا, وہ 20 سال سے ہے, وہ جب اکھاڑے میں آیا تو وہ تو پھوک نکل گئی اس کی, ہی فیل فلیٹ. وہ چائنیز مجھے کہتے ہیں, میں چائنا گیا بھی تھا اس کے بعد, وہ کہتے ہیں ہمیں تو تھا کہ انڈیا ہمارے مقابلے میں کھڑا ہے, وہ تو آپ ہی کافی, آپ نے نبڑ لیا. چین والے کہہ رہے تھے انڈیا سے, تو اور وہ بڑے اس لیے وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے. آپ کو یاد ہے ان کا ایئر فورس چیف فوراً پاکستان آیا جولائی میں اور مبارکباد دینے, اور کہتے ہیں آپ نے کیا کمال کر دیا. جو میں نے کہا کہ پاکستانی ٹیلنٹ اینڈ چائنیز ٹیکنالوجی نے ہندوستان کو اڑا دیا. اور ابھی بھی سٹوریز وہ چھاپ رہے ہیں کہ کیسے ہوا کیسے نہیں ہوا. اکانومسٹ میں آئی ہے آج, اب رائٹرز میں بھی پرسوں آئی ہے اسٹوری. تو ابھی تک وہ اور اپنے کور اپ کیا رہا ہے سارے چیزوں پر. تو ٹرمپ بھی جو ہے نا, ٹرمپ لائکس ونرز. پاکستان از کمنگ اکراس ایز اے ونر. دبنگ لوگ ہیں, دلیر لوگ ہیں, کھلے ڈلے لوگ ہیں. اور ہندوستان میں جیسے قبض ہوئی ہوتی کسی کو, اور اینگری ہیں, غصے میں ہیں, انسمائلنگ ہے, بڑے ناراض ہیں, ان کا شکلوں سے لگ رہا ہے ساری. امیت شاہ, راجناتھ سنگھ, یہ جے شنکر,
अजीत डोवल अनस्माइलिंग, और इवन मोदी ऑल्सो, वो बड़ा वो बिटर है, गुस्से में है, रुस्से हुए ने, जिन्होंने कहते हैं रुस्से हुए ने, और यू नो वो अल्लाह साहब है इनका। तो इट्स अ डिफरेंट कंट्रास्ट। पाकिस्तान रिफ्रेशिंगली ओपन, वार्म एंड वेलकमिंग, आओ जी थापड़ी मारें, किया और सुनाओ फिर किया हाल है टाइप, और ये बड़े गुस्से में है और हमारी शिकायतें लगा रहे हैं। इतना बड़ा मुल्क है, 36 मुल्क के ममालिक ने बंदे भेजे हमारी शिकायत लगाने के लिए। पाकिस्तान ने हमें ये किया, पाकिस्तान ने मतलब है कि मजाक उड़ रहा है ये तो, कि वी आर अ स्मॉल कंट्री, 25 करोड़ का, वो 1.5 अरब का मुल्क है, वो हमारी शिकायतें लगा रहे हैं पूरी दुनिया में जाके। बिल्कुल पाकिस्तान ने ये किया तो पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक। मुशाहिद साहब, इट इज़ ऑलवेज प्लेजर टू हियर फ्रॉम यू। कोशिश ख्वाहिश यही होती है कि तफसील मजीद डिस्कस में आए, लेकिन वक्त की भी किल्लत है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपने कीमती वक्त से नवाजा। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। मुलाकात कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।